معزز حاضرین، سوال کھانے پینے سے متعلق ہے، لہذا سائل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم باورچی کے ہاتھ سے پکایا گیا کھانا سامنے رکھا جائے تو ایک مسلمان اسے کھائے یا نہ کھائے؟ مسلمان کے لیے غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا۔ جواب سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو کشادہ کریں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی بے شمار غذائیں مسلمانوں کے لیے حلال فرمائی ہیں، یعنی بہت کچھ مسلمانوں کے کھانے پینے کے لیے اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے، حلال فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میری ستھری رزق کو تم کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، تم اسے کھاؤ۔ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جب آپ نظر کریں گے تو کھانے پینے کی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز کے اندر بہت ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی ہے جسے حلال جانوروں کا گوشت کہا جاتا ہے۔ حلال جانوروں کے گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اسے ذبح نہ کرے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں میں اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں یہود کو، نصارہ کو، وہ نصارہ وہ یہود جو آسمانی دین پر قائم ہوں، اور وہ یہود و نصارہ جو دہریہ ہو گئے ہوں، مشرک ہو گئے ہوں، ان کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یعنی حلال گوشت کے کھانے کے لیے ایک مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہونا شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گوشت آپ کے دسترخوان میں پہنچنے تک، یعنی جب ذبح ہوا، ذبح ہونے سے لے کر دسترخوان میں آنے تک ایک مسلمان شخص کی نگرانی میں وہ گوشت رہا ہو، جب جا کر حلال ہوگا۔ مسئلہ یوں سمجھے کہ جیسے آپ نے حلال تو کر دیا لیکن 2 گھنٹے کے لیے وہ گوشت کسی بھی مسلمان کی نگرانی میں نہیں رہا، یعنی گوشت جہاں رکھا ہوا ہے وہاں کافر شخص بیٹھا ہے گوشت کی نگرانی میں، اور کوئی مسلمان وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو وہ حلال ذبیحہ جو مسلمان کے کرنے سے گوشت حلال ہوا تھا، مسلمان کی آنکھوں سے، نظروں سے بوجھل ہونے کی وجہ سے اب اس گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ دسترخوان میں آنے تک ایک مسلمان کی نگرانی اور ایک مسلمان کے نظر میں وہ گوشت ہونا چاہیے، جبھی جا کر حلال ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ان گوشت کا مسئلہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کر کے کھانے کا حکم فرمایا۔ اب مچھلی کا گوشت چونکہ مچھلی میں بھی ہوتا ہے، لیکن مچھلی کے لیے ذبح کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ کا ماننا ہے مچھلی کے اندر خون نہیں ہے، لہذا مچھلی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مچھلی کوئی مسلمان شکار کرے یا غیر مسلمان شکار کرے تو بہرحال اس کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی ذبح کرنے کا یا مسلمان کی نگرانی کا شرط نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ساگ سبزی اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذاؤں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، ان سب کے کھانے کا مسئلہ ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے پکانے کا، تو ایسی صورت میں پکانے کے لیے اگر پکوان یعنی پکانے والا مسلمان ہے تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کافر ہے تو ایسی صورت میں گوشت کے لیے نگرانی شرط ہے نا، گوشت کے لیے نگرانی شرط ہے، اور اگر گوشت کے علاوہ ہو یعنی ساگ سبزی تو پھر نگرانی بھی شرط نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت زیادہ تلاش و جستجو کے بعد مجھے ایک حدیث شریف نظر سے پڑی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ انا نجاور اہل الکتاب وهم یطبخون فی قدورہم الخنزیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں، جسے غیر مسلم کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے یہاں سفر کر کے جاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی سفر کیا جاتا تھا،
ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ اپنے تجارتی سامان کو لے کر جاتے تھے. بات سمجھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی؟ میلاد کی محفلوں میں ابھی میں بنگلہ بول رہا ہوں اور کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ جمعہ میں بھی بنگلہ بول رہا ہوں. لیکن فی الحال مسائل جب سمجھانا ہوتا ہے تو اس وقت اردو میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے نا، اس لیے میں اردو ہی میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. کہیں پہ سمجھ نہ آئے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے گا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یا پھر بنگلہ کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے سیکریٹری صاحب قبلہ موجود ہے، وہ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش فرمائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نجابر اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں اور بسا اوقات ایسی صورت میں ہمیں کھانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں مسلمان بالکل نہیں ہوتے، ہندو، غیر مسلم، مشرک، کافر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، اور وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت، جسے حرام جانور کہتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں. وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، اور وہ اپنے برتنوں میں شراب پیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کھانا تو ہے نا بھائی، مہینے مہینے کے لیے گئے، سال سال کے لیے گئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ اور سارے برتنوں کو اپنے ساتھ لے جانا اس زمانے میں ممکن بھی نہیں تھا. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ برتن ہے، یعنی خود کے لیے برتن لے گئے ہو، تو ان کے برتنوں میں ہرگز مت کھاؤ، ان کے برتنوں میں ہرگز مت کھاؤ. لیکن ہر ایک کے لیے برتن لے جانا ممکن بھی نہیں. یا رسول اللہ اگر برتن ساتھ نہ ہو، ہم اپنے ساتھ اپنے کھانے کے لیے پلیٹ، باٹی، گلاس، ہانڈی، دیگچی، ہڑیا لے کر نہ آئے ہو یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن برتنوں میں شراب پی جاتی ہے جو حرام ہے، اور حرام جانور کا گوشت پکایا جاتا ہے، ان برتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان برتنوں کو تم دھل لو، پھر اس میں تم کھا سکتے ہو. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ کافروں کے برتن کے لیے کوئی ممانعت نہیں، بلکہ ان برتنوں میں جو نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس گندگی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب اگر کسی مسلمان کے برتن میں بھی اگر گندگی لگی ہو تو بھی اس سے کھایا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں پروردگار لوگوں پر اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کی جان سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا ہوں. اگر یہ قول کیا جائے کہ ان کے برتنوں میں کھانا جائز نہیں یا ان کے پکائے ہوئے کھانے کو کھانا جائز نہیں، تو ایسی صورت میں ان علاقوں کا کیا حال ہوگا جس علاقے میں صرف غیر مسلم ہی بستے ہیں؟ ان علاقوں کا کیا حال ہوگا جس میں صرف غیر مسلم ہی بستے ہوں؟ بتائیے اگر آپ 15 دن کے لیے کسی ایسے شہر میں پہنچے ہوں جہاں مسلمان کی ایک بھی دکان نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ 15 دن پانی پی کر جی جائیں گے؟ اور اگر کسی نے کوشش کی کہ میں 15 دن صرف پانی پر جیوں گا، تو اس نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے جان کے اوپر تکلیف دی یا نہیں دی؟ خود کو پریشان کیا کہ نہیں کیا؟ اور اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہوں. لہٰذا پتا چلا اس حرج سے بچانے کے لیے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے، اس مصیبت سے بچانے کے لیے غیر مسلموں کے پاک برتنوں میں اور ان کے پکائے ہوئے کھانے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا شبہ کھایا جا سکتا ہے. اگر نہ کھانے کا قول کیا جائے، ناجائز قرار دیا جائے، تو ایسی صورت میں بہت سارے مسلمان بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کریں گے.
البتہ ان سے بچنا بہتر ضرور ہے، ان کے استعمال کیے ہوئے برتن سے بچنا، ان کے پکائے ہوئے کھانے سے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر وہ پکا دے تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ بات ہماری سمجھ رہے ہیں؟ بس اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے آج حدیث شریف پڑھی، اِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ۔ یہ اگر جس کے ذہن میں پہلے شک و شبہ تھا وہ دور فرما لے، اگر بچنا چاہتے ہیں تو بچے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ سمجھتے ناجائز ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم فرمایا ہے، اور اب ہمارے زمانے میں تو کروڑوں مسلمان موجود ہیں، لیکن نبی کے زمانے کو دیکھیں تو کتنے مسلمان آہستہ آہستہ بڑھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں کافروں کی تعداد زیادہ تھی، غیر مسلموں کی تعداد مسلموں کی کم تھی، پھر بھی ان لوگوں نے کسی طرح اپنی زندگی گزاری۔ جن کے آس پاس کفار ہی کفار تھے، پھر بھی حکم دیا گیا کہ ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو ہم اور آپ اس زمانے میں جہاں ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر اس طرح کا قول کریں گے تو ایسی صورت میں افراتفری کا ماحول بھی پیدا ہوگا اور ہمیں اور آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بچنا بہتر ہے، مستحب ہے، آپ بچ سکتے ہیں، اسی میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جیسے مسجد کے اندر کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب کھا بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، پر اعتکاف کی نیت کے بعد بھی نہ کھانا یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن کھانے کی جہاں تک بات ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ تو کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اب اور کشادہ کیجئے ذہن کو، وقت ہو گیا ہے۔ آج جمعہ کے دن تبرکات آپ ضرور لے کر آتے ہیں، تبارک جس کو آپ کہتے ہیں، لے کر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ نے بچپنے سے لے کر اب تک کتنے جمعوں میں تبرک لا کر رکھا ہوگا؟ کسی دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تبارک جو میں خرید رہا ہوں کس کی دکان سے خرید کر لے جا رہا ہوں؟ کبھی خیال آیا لاتے کس کی دکانوں سے ہیں؟ انہی غیر مسلموں کی دکانوں سے لا کر مسجد میں اس پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ جب مسجد میں لا کر فاتحہ دلا کر ان کے پکائے ہوئے کھانا کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، تو پھر تہواروں میں، انوشٹھانوں میں کیوں نہیں؟ بے شک جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو شریعت مطہرہ سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔